السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، تو کن لوگوں کو امیر بناتا ہے اور کن لوگوں کو غریب بناتا ہے؟ بھائیوں اور بہنوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے کیونکہ آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے، اور اسی لیے آپ کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والا، اللہ سے کلام کرنے والا۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی کئی ایسے لوگ تھے جو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے، اور کئی ایسے لوگ بھی موجود تھے جو آپ کے مخلص تھے، یعنی آپ کو مانتے تھے اور ایک خدا پر یقین رکھتے تھے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس وقت میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بھی کوہ طور پر جاتا ہوا دیکھتا، یا پھر کسی کو اگر معلوم ہوتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کوہ طور کے پہاڑ پر کلام کرنے جا رہے ہیں، تو لوگ اپنے سوالات اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ بھی یہ ہمارا سوال پوچھے گا، یہ بھی ہماری بات کیجیے گا، یہ بھی کلام کیجیے گا، ہماری عرضی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیجیے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، اسی طرح ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا رہے تھے، اتنے میں آپ کو دیکھ کر ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کے پاس آ کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کدھر تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بندے، میں خدا کے پاس کوہ طور کی طرف جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے۔ تو اس شخص نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سنا تو وہ شخص اپنے دست ادب کو جوڑ کر یہ عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں اسے سنبھال نہیں سکتا۔ اے اللہ کے نبی، آپ اگر اللہ کی بارگاہ میں جا ہی رہے ہیں تو آپ میری التجا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دے، اور آپ اللہ سے کہیے کہ میرا تھوڑا سا مال اللہ تعالیٰ کم کرتے تاکہ میں اپنے مال کو اچھے سے سنبھال سکوں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ مسکرا کر فرمانے لگے، اے شخص، میں تمہارا یہ سوال، تمہاری یہ التجا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا۔ اس شخص کی بات سن کر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھنے لگے۔ ابھی تھوڑا ہی آگے بڑھے تھے کہ ایک شخص اور حاضر ہوا جس کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی، اس کا لباس پھٹا ہوا تھا اور وہ شخص مفلس اور مددگار لگ رہا تھا۔ اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو یہی جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے پاس جا رہے ہو تو آپ اللہ سے کہیے گا کہ تھوڑا مجھ پر بھی توجہ دے اور وہ مجھے بھی تھوڑا سا مال دنیا عطا کر دے، میں فاقے کاٹ کاٹ کر تھک چکا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، میں تمہارے یہ سوال اللہ سے ضرور عرض کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جانے لگے، اور جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کی بات جانتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جس بندے کے پاس مال بہت ہے اسے کہہ دینا کہ وہ میرا شکر بہت ادا کرتا ہے تو اس کے پاس مال زیادہ ہے، اور پھر یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ جو انسان میرا شکر ادا کرے اور میں اس کی نعمتیں نہ بڑھاؤں۔ اے موسیٰ، اس سے کہو کہ وہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے تو میں ان کی نعمتیں کم کر دوں گا، اور اے موسیٰ، جس کے پاس مال دنیا کم ہے وہ میرا شکر ادا نہیں کرتا، اس سے جا کر یہ کہو کہ مال دنیا نہ ہوا تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھ تو دی ہے، اللہ تعالیٰ نے
اسے کان تو دیے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی آنکھوں سے دیکھے اور شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں اس کی نعمتیں بڑھا دوں گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس بستی کی طرف آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے وہ شخص ملا جس کے پاس دنیا کی بہت دولت زیادہ تھی، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دولت کم کرنے کی التجا کی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص، اللہ نے فرمایا ہے تو خدا کا شکر ادا کرنا بند کر دے، تو شکر ادا کرنا کم کر دے، میں تیری نعمتیں کم کر دوں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اللہ کے نبی، یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ جس اللہ نے مجھے انسان بنایا ہے، آنکھیں دی ہے، زبان دی ہے، کان دیے ہیں، ہاتھ پیر سلامت دیے ہیں، جس نے زمانے میں مجھے عزت دی ہے، اتنا مالدار بنایا ہے، اس کا میں شکر کیسے ادا نہ کروں؟ اے موسیٰ علیہ السلام، مال زیادہ ہو یا کم ہو، لیکن میں کبھی بھی اس کا شکر ادا کم کرنا نہیں کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر تمہارا مال بھی کبھی کم نہیں ہوگا۔ تو اتنا کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا آگے نکل گئے۔ تھوڑا سا آگے چلے ہی تھے کہ آگے وہ شخص آیا جو لاچار اور غریب مددگار تھا۔ اس نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا آپ نے میرا سوال اللہ تعالیٰ سے پوچھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اے شخص، تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتیں بڑھا دے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس دولت نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس اچھا لباس ہے، اس پر اب میں کیا شکر ادا کروں؟ پھٹے پرانے کپڑے کے ساتھ میں کیا کوئی شکر ادا کر سکتا ہوں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے شخص، تم اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہوں سے اپنے آپ کو دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھ دی ہے جس سے تم پوری دنیا کو دیکھتے ہو، تمہیں زبان دی ہے جس سے تم بولتے ہو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے کان دیے ہیں جس سے تم سنتے ہو، تمہیں ہاتھ دیے ہیں جس سے تم ہر چیز کو اٹھاتے ہو، تمہیں پیر دیے ہیں جس سے تم چل پاتے ہو۔ کیا یہ نعمتیں نہیں؟ اے شخص، یہ ساری نعمتیں ہی تو ہیں، تو تم ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بھی عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو۔ تو وہ شخص یہ سن کر کہنے لگا، نہیں، جب تک مجھے دولت نہیں ملے گی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کروں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو بس پھر تمہاری نعمتیں بھی کبھی نہیں بڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ بھائیوں اور بہنوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والا بندہ ہمیشہ دولت، عزت، صفا سے نوازتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ساری پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ ہمارے بزرگ دین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا جو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو گھٹا دیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہمارے پاس جو ہوتا ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اور جو ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے ہم اس کی چاہت کرتے ہیں، اور یہی چیز ہم کو ہمیشہ پریشان کرتی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہمیں ہمیشہ اپنے پاس جو چیز پہلے سے موجود ہے اس چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس چیز کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیز عطا کی ہے۔ ہمیں ناشکری کسی بھی حالت میں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیا دینا ہے اور کب کس سے کیا لینا ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے، ہماری بہتری کے لیے ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے اور ہمارے لیے کیا بہتر ہوگا، تو ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کریں۔ اور سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کیوں کریں؟ ناشکری میں کوئی مزہ نہیں، ناشکری کرنے سے ہی ہمارا وقت جائے گا اور شکر ادا کرنے میں بھی اتنا ہی وقت لگے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اب بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا اٹھتے بیٹھتے شکر ادا کیسے کریں؟ تو اس سوال کا آسان سا جواب یہ ہے کہ جب آپ صبح اٹھیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آج کا دن دکھایا اور آپ کو صحیح سلامت رکھا۔ اور جب بھی آپ پانی پئیں تو بسم اللہ پڑھ کر پئیں، اور بسم اللہ پڑھنے سے پہلے آپ تھوڑی دیر یہ سوچیں کہ اگر یہ پانی مجھے آج نصیب نہیں ہوتا تو آج میرا کیا حال ہوتا۔ تو اس چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ
آپ کو پانی پینے کے قابل بنایا، آپ کو پانی دیا، اور جب آپ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا خوبصورت، اتنا بہترین چہرہ دیا، بال دیے، آنکھیں دی، زبان دی، ناک دی، کان دیے، ہر چیز آپ کی صحیح سلامت ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بھی عطا کرے گا جس کی آپ خواہش کرتے ہیں۔ اسی لیے بھائیوں اور بہنوں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ آپ کے رزق میں اور اضافہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے، آمین۔ بھائیوں اور بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کریں۔ ہم ہر روز آپ کے لیے ایسی ہی نئی ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں، تو پھر جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔